سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو یہ 7 باتیں بتائیں، ایک ایسی ماں جو بہت زیادہ دنیا نہیں پھر سکتی یا اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی، اور وہ اس کے ہسبینڈ آن بورڈ نہیں ہے، مطلب ان کا آپس کا ریلیشن اتنا اچھا تو ہے، لیکن وہ مدر ان کو فورس نہیں کر سکتی کہ آپ اب اس طرف آئیں، وہ ایک ٹپیکل فادر ہیں اور ان کی صحت بھی اجازت نہیں دے رہی۔ اب وہ ان 7 چیزوں سے کس لیول پر رہ کر وہ ان چیزوں کو کر سکتی ہے؟ جی یعنی وہ بہت زیادہ نہیں کر پا رہی، لیکن اور وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی اس پر نہیں لا پا رہی، اور اپنے ہسبینڈ کو لانے میں ہوتا ہے کہ ان کا آپس کا ریلیشن خراب ہو رہا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھیے کہ یہ جو 2 کام آپ نے کہے نا کہ اب وہ زیادہ کہیں لے کے جا نہیں سکتی اور کہیں موو نہیں کر سکتی سپوز، اور شوہر کے ساتھ اس کی ابھی ہم آہنگی بھی اس درجے پہ نہیں ہے، ذہنی ہم آہنگی۔ ان دونوں مسائل کے باوجود ایک بہت بڑی کائنات ہے ممکنات کی، ورلڈ آف پاسبلٹیز از دیئر، جس کو وہ ایکسپلور کرے۔ اس میں یعنی صرف یہ 2 چیزیں ہیں جو نہیں ہو سکتی نا، جو آپ نے، اور یہ بھی آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتی، اس کو یہ کہیں کہ فی الحال نہیں ہو پا رہی۔ یہ تو نہ کہیں کہ نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ہو سکتی ہیں یا نہیں، اور اللہ جب چاہے گا یہ ممکن کر دے گا۔ تو ان دونوں کے نہ ہو پانے کے باوجود بہت ساری چیزیں اور ہیں۔ میں نے کتابوں کی بات کی، میں نے کہانیوں کی بات کی، کہانیوں میں نے آپ نے ایک زندگی گزاری ہے نا، آپ ماں ہیں، آپ نے کم از کم 25 سال، میرا اندازہ ہے کہ شاید، میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کی زندگی 20-25 سال تو پیچھے گزری ہے نا، تو اس کی ایک داستان ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے دکھ اٹھائے ہیں تو ہر دکھ جو ہے وہ حکمت کی ایک کان ہوتا ہے۔ اگر احساس شکر کے ساتھ اپنی زندگی کے دکھ کو قبول کر لیا جائے تو حکمت کی ایک کان ہے جو اس میں سے نکلتی ہے، مطلب جیسے مائن ہوتی ہے نا، وزڈم مائن، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اسی طرح آپ اپنے بہت سی کہانیاں جو آپ کو سننے کا موقع ملا ہو وہ آپ آگے سنائیے۔ کتابوں سے آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے، کتابوں کی ایک دنیا ہے، آپ کا اپنا ایک ذوق مطالعے کا ہو سکتا ہے، اس سے آپ مستفید کیجئے۔ اور مجھ سے کسی نے کہا کہ کتابیں بھی خریدنا مشکل ہے، کسی نے مجھ سے ذکر کیا، تو میں نے کہا بھائی پھر آپ لکھنا شروع کر دیجئے، اگر خریدنا مشکل ہے تو لکھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ پھر آپ جو کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ وہی لکھ لکھ کے کاغذ پہ اس کو دیجئے، تو اس کے لیے تو یہ کہانی ہے۔ یہ فیصلہ ہم خود کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کریں یا اپنے اختیار کو محسوس کریں۔ دیکھیں، اللہ نے نا کسی بھی انسان کو کسی بھی سچویشن میں اس کے اختیار سے محروم نہیں کیا ہے، یعنی سچویشن جیسی بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، کچھ نہ کچھ اختیار کا ایک ننھا سا بلبلا جب تک ہماری سانس چل رہی ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ تو ہمارے اختیار کا بلبلا اسی وقت فنا ہوگا جب ہم فنا ہوں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے اختیار کا ننھا سا بلبلا بھی زندہ ہے۔ ہم اپنے اختیار کے بلبلے کو دیکھنے میں ناکام ہوتے ہیں، ہم وہ ساری چیزیں زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ مطلب جیسے آپ نے بتایا نا، یہ 2 باتیں آپ نے بتائیں، یہ میں نہیں کر سکتی، تو بس میں اس میں یہ کہوں گا کہ اس کو بس اس طرح نہ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی یا یہ نہیں ہو سکتا، اس کو اس طرح دیکھیں کہ فی الحال یہ نہیں ہو پا رہا، لیکن انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ اس میں راستے کھولے گا اور یہ بھی انشاءاللہ اللہ ممکن کرے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہے، لیکن ان 2 چیزوں کے علاوہ لاکھوں چیزیں ایسی ہیں الحمدللہ جو آپ کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے بچے کو گلے لگا سکتی ہیں، اس کو پیار کر سکتی ہیں، اس کو دعا دے سکتی ہیں، اپنے اندر امید کا ایک سمندر ہے جس میں اپنے بچے کو تیراکی سکھا سکتی ہیں۔ چلو تم سمندر نہیں دیکھا، میرے اندر کی امید کا سمندر دیکھا ہے تم نے، اس میں تیرا کرو۔ بہت سی چیزیں ہیں جو بچوں کو آپ دے سکتی ہیں۔ پرابلم جب ہوتا ہے جب بچوں کو ہم امید کے سمندر کی بجائے اپنے وجود کے اندر مایوسی کا جزیرہ ہوتا ہے، اس کے اندر خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو بھی بلاتے رہتے ہیں، اور مایوسی کے جزیرے میں اس کو بھی محسور کرتے ہیں، خود بھی ادھر ہی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں نہیں جانا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ دیکھیے گا۔ دوسرے ایک بات یہ دیکھیے گا کہ آپ نے کہا کہ شوہر کے ساتھ تعلق، دیکھیے اس میں ایک بات سمجھ لیں، یہ جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں نا، میں سب سے یہ گزارش کروں گا،
انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ الجھے گا. میں بھی الجھ سکتا ہوں, آپ بھی الجھ سکتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بھی الجھ سکتے ہیں, جس سے بہت پیار ہوتا ہے اس سے بھی الجھ سکتے ہیں, ہمیں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہو اس سے بھی الجھ سکتے ہیں. اللہ نے انسان کو ایسا ڈیزائن کیا ہے. اکثر جدلا, قرآن نے یہ بات عرض کر دی, مطلب وہ بس وہ جھگڑالو واقع ہوا ہے, وہ الجھنے والا, اس ایک ہوتا ہے بعض اوقات الجھ جاتا ہے انسانوں سے. لیکن وہ جو الجھنا ہے نا, اس الجھنے کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ بھئی ہمارے درمیان ہم آہنگی نہیں ہو سکتی, یا ہم بس اب ہمارے تعلق اب صحیح نہیں ہو سکتے, ایسا نہ سمجھا جائے. اپنے اوپر غور کیا جائے کہ ایک سوال کا جواب نا, جس کو بھی ریلیشن شپ میں مشکل ہو رہی ہے وہ بس صرف ایک سوال کا جواب اپنے آپ سے روزانہ مانگا کرے, ان کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, یہ سمجھنے کی کوشش کروں, اور اس میں جس حد تک اپنے آپ کو ایسا کر سکتا ہوں کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کو میں ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کی کوشش کروں, جس حد تک میرے لیے ممکن ہے. ان کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس کو ایکنالج کرنے کی کوشش کروں. بہت سے لوگ جب میرے پاس آتے ہیں اور میاں بیوی سے تعلق کے مسئلے کا شکار ہوتے ہیں, کوئی خاتون ہوتی ہیں یا کوئی صاحب ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ تو میرا تعلق ان سے بڑا خراب ہے, بڑا ہماری نہیں بنتی. تو میں جب یہ پوچھتا ہوں اچھا یہ بتاؤ ان کو تم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, تو وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں نے آپ سے کچھ اور سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں سر میں وہی بتا رہا ہوں, میری ایکسپیکٹیشن ان سے یہ ہے. میں کہتا ہوں آپ میرے سوال کو دہرائیے. وہ پھر میرے سوال کو بھی اسی طرح دہراتے ہیں, آپ نے یہ پوچھا ہے نا میں ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں نہیں میں نے یہ نہیں پوچھا. پھر دوبارہ میں اپنا سوال, اور آپ یقین مانیے بعض اوقات بہت پڑھے لکھے لوگ, یعنی بڑے بڑے اسکالرز, بڑے قابل لوگ, پی ایچ ڈی اسکالرز اور بڑے قابل لوگ جو ہیں, جب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ سامنے والے بندے کو تم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے, وہ اپنی ایکسپیکٹیشن بتانے لگ جاتے ہیں. انہیں یہ سوال ہی سمجھ نہیں آتا کہ یہ سوال کیا ہے. اچھا ایک دفعہ کسی صاحب کو جب یہ سوال سمجھ میں آیا تو انہوں نے مجھ سے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا سر ان کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے یہ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے, یہ تو ان کو پتا ہوگا, یہ آپ ان سے پوچھئے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو جس تعلق میں دوسرے کی مجھ سے توقع مجھ پر واضح نہیں ہو سکی, وہ تعلق پیدا ہی نہیں ہوا ہے, وہ تعلق ہے ہی نہیں. آپ کے پڑوسی ہیں نا, پڑوسی کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے مجھے نہیں پتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی اور میرا تعلق نہیں بنا, کوئی بات نہیں چلو. لیکن بیوی کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے یا شوہر کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے یہ میں بتا نہیں پا رہا. ایک صاحب نے اس پہ ایک اور عجیب سی بات کی. انہوں نے کہا سر میں نے یہ سوال ان سے کیا ہی نہیں. پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ سوال کرنے کے نتیجے میں تم پہ کھلے, یہ تعلق کی کمزوری ہے. تم کتنے عرصے سے اس کی بیوی ہو یا تم کتنے عرصے سے اس کے شوہر ہو, تو وہ 7 سال سے وہ میری بیوی ہے. تو 7 سال سے وہ عورت تمہاری بیوی ہے, اس کو تم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے. تمہیں 7 سال میں تم نہیں بھانپ سکے, تم نہیں سمجھ سکے, تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہوا. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمہیں جو بھی اندازہ ہوا تھا تم اس کا اظہار کرتے, تم یہ کہتے کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ تم مجھ سے یہ چاہتی ہو, تمہیں مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں, میں یہ محسوس کرتا ہوں. تو یہ تو آپس میں بیٹھنے سے کلیئر ہوگا. یہ کوئی وائوے کا سوال تھوڑی ہے کہ مطلب یہ سوال چلے ہم کون سے دن ان سے پوچھیں, کس ٹائم پہ پوچھیں, کس طرح پوچھیں, یہ کوئی اس طرح کی یہ کوئی میکینیکل چیز تھوڑی ہے. اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا کرے کہ محسوسات کی جو خوبصورتی اور محسوسات کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے نا, وہ بہت ساری کمیونیکیشنز کو الحمدللہ ممکن بناتا ہے. بہت اچھا سوال تھا وہ. بس اس میں یہ کہوں گا کہ اپنے شوہر سے یہ نہ سمجھیے کہ اگر ابھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پائی ہے تو کبھی بن نہیں سکے گی. بالکل ایسے نہیں سوچیں. اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ, جس دن آپ کی اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پا رہی ہوتی نا, وہ دن اس بات کا موقع دیتا ہے کہ اب آپ اللہ سے خصوصی دعا کریں, اپنے اوپر غور کریں, اور جس دن انڈرسٹینڈنگ اچھی تھی اس کا شکر ادا نہیں کیا تھا, اس پہ شرمندہ ہوں.
کہ جس دن ہماری بڑی اچھی بات چیت چل رہی تھی اس پہ میں نے شکر کیوں نہیں کیا اللہ کا، اور اس بندے کا شکر کیوں نہیں کیا. تو بس چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگی. اور جو کام آپ اپنے بچے کی زندگی میں کر سکتے ہیں وہ نہ چھوڑیں، جو نہیں ہو پا رہا وہ اس کا انتظار کریں، دعا کریں، وہ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو پریشان نہ ہوں، جو کر سکتے ہیں وہ کرتے جائیں. ٹھیک ہے بھائی؟